اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلین اور ہم رسول کو بھیجتے رہے ہیں الا مبشرین ومنذرین صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر فمن آمن تو جو شخص ایمان لائے و اصلاح اور اصلاح کر لے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ انبیاء رسول لوگوں کو امن سلامتی اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ رسول کی اتباع کرنے والے اور ان پر ایمان لانے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ ایسے لوگوں کو نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ انبیاء کرام کا مقرر شدہ کام اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ رسول کو ترغیب دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول لیتے، لیکن انہوں نے رسول کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا۔ کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ راتوں رات اس پر عذاب آ جائے اور درانہ حال کہ وہ سو رہے ہوں؟ والذین کذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب انہیں عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کی تکذیب کرنے والے کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ اپنا فرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں، یعنی جس نے انبیاء کرام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاداً و عمل اپنی حالت درست کر لی تو اس کو حقیقی امن اور چین نصیب ہوا، اور جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے روگردانی کی وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم میں گرفتار ہوا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرکوں میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہیں کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، ولا اقول لكم انی ملک اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت میں کفار کے عجیب و غریب معجزے دکھانے کے مطالبوں کا جواب دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ نہ وہ فرشتہ ہے اور نہ ہی وہ خود سے معجزات دکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کے ساتھ پیغام حق پیش فرما دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعوت پر لبیک کہنے والے
بینا ہوتے ہیں جو ان کو نابینا سے ممتاز کرتے ہیں، یعنی اندھا اور بینا گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس معاملے میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی تمام فرشتوں اور اولین و آخرین کو جتنا علم دیا گیا ان سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خداوندی کا وہ مقام نصیب ہوا جو کسی نبی اور رسول و مقرر فرشتوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کی بھی شمار تصریحات کے مطابق تمام ائمہ سلف و خلف کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ کی مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس کے خالق و رازق قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کے علم محیط بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی فرشتہ یا پیغمبر کو لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات سید الرسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں بڑا جامع جملہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کمالات علمی میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے بعد تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھا ہوا ہے، مگر اللہ کے برابر نہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات ضد و عناد کو چھوڑ کر حقیقت کو مانو تاکہ تمہارا شمار اندھوں میں نہ رہے، تم صاحب بصیرت اور بینا ہو جاؤ، اور یہ بینائی تمہیں اللہ کی آیات میں غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔